کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ ایک غار کے اندر ہوں اور اچانک باہر بارش شروع ہو جائے، پانی اتنی تیزی سے بڑھنے لگے کہ واپسی کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور آپ کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہو اور نہ روشنی ہو اور نہ ہی باہر نکلنے کے لیے کوئی امید باقی ہو، اور دنیا کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں؟ 23 جون 2018 کو بالکل ایسا ہی تھائی لینڈ کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے، جب 12 کم عمر فٹ بال کھلاڑی اور ان کا کوچ ایک غار کے اندر پھنس گئے۔ اگلے 18 دن پوری دنیا کی نظریں صرف ایک سوال پر ٹکی رہی: کیا یہ بچے کبھی واپس زندہ آ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف ایک حادثے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمت، امید اور دنیا کے سب سے مشکل ریسکیو آپریشن کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرا نام ہے محمد زین اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب چینل پر۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور ایک کمنٹ باکس میں اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیا کریں۔ کہانی پر واپس آتے ہیں۔ 23 جون 2018 شمالی تھائی لینڈ کے شہر چیانک رائے میں واقع ایک مقامی فٹ بال ٹیم وائلڈ بولز معمول کے مطابق پریکٹس کر رہی تھی۔ ٹیم میں تقریباً 11 سے 16 سال کے کم عمر 12 بچے شامل تھے، جبکہ ان کے کوچ کیاپول چناٹا وونگن تھے۔ پریکٹس ختم ہونے کے بعد بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی تھام لوانگ غار کی سیر کریں گے۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی، اس سے پہلے اس غار کی سیر جو ہے وہ کر لی تھی۔ سب اپنی سائیکلوں پر غار تک پہنچے، سائیکلیں باہر چھوڑی اور ہنستے مسکراتی اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ چند گھنٹوں بعد ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ اتفاق کی بات دوستو یہ تھی کہ ان بچوں کے اور کوچ کے اندر جاتے ہی بارشوں کا موسم بارش شروع ہو گئی۔ ان دنوں بارشوں کا موسم تھا، یعنی کہ مونسون کی بارشیں شروع تھی۔ جیسے ہی بچے غار کے اندر آگے بڑھنے لگے، باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی تیزی سے غار کے اندر بھرنے لگا۔ جب بچوں نے واپسی آنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ واپسی کا راستہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا: مزید اندر جانا اور کسی محفوظ جگہ کی تلاش کرنا۔ وہ چلتے رہے، پانی سے بچتے رہے اور آخرکار ایک نسبتاً اونچی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ صاف پانی تھا، نہ روشنی تھی اور نہ ہی یہ یقین کہ کوئی انہیں ڈھونڈنے آئے گا۔ اور ادھر شام تک بچے جب گھر نہیں پہنچے تو ان کے والدین جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا، پھر پولیس کو اطلاع دی۔ جب تلاش شروع ہوئی تو غار کے باہر بچوں کی سائیکلیں اور جوتے مل گئے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دوستوں بتاتا جاؤں کہ ان کوچ اور بچوں نے جب غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ بالکل سیکرٹ ایک ایڈونچر تھا، انہوں نے پریشان ہو کر ہیڈ کوچ کو کال کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ٹیم کے کوچ کو کال کی۔ جب ٹیم کے کوچ کے کال نہیں لگی تو تب ان کے والدین نے ہیڈ کوچ کو کال کی۔ ہیڈ کوچ نے جب کال کی تو اتفاقاً ایک بچے سے رابطہ ہوا۔ بچے نے بتایا کہ ہم اس غار کے اندر موجود ہیں۔ تب ان کو شک ہوا، پھر پولیس کو بلایا گیا۔ جب پولیس کو بلایا گیا تو غار کے باہر بچوں کی سائیکلیں اور کچھ سامان جو تھا ان کو ملا۔ یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ بچے غار کے اندر موجود ہیں، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی گہرائی میں پھنس چکے ہیں۔ فوراً ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، لیکن غار مسلسل پانی سے بھر رہی تھی۔ مقامی غوطہ گار اور اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تیز بہاؤ، اندھیرا اور تنگ راستے ہر کوشش کو ناکام بنا رہے تھے۔ اور یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے دوستو دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن اور دنیا کا سب سے بڑا خطرناک ریسکیو آپریشن۔
تقریباً 70 ممالک سے ایکسپرٹ ریسکیو والوں کو بلایا گیا اس آپریشن میں شامل ہونے کے لیے، اور یہ آپریشن اتنا خطرناک تھا کہ اس سے پہلے کوئی بھی تقریباً اس جیسے ریسکیو کا سامنا نہیں کر سکا، اس جیسے حادثہ کا کسی نے بھی سامنا نہیں کیا تھا۔ ایک غار تھی، اس کے جو راستے تھے وہ کبھی اونچے تھے کبھی نیچے تھے، یعنی وہ ایک سطح میں نہیں تھی۔ چند ہی دنوں بعد یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، چین اور کئی دوسرے ممالک سے ماہر غوطہ خور اور ریسکیو ٹیمیں تھائی لینڈ پہنچ گئی۔ دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں اسی غار پر تھیں۔ دن گزرتے رہے مگر بچوں کو کوئی سراغ نہ ملا۔ کئی لوگوں نے امید چھوڑنا شروع کر دی۔ کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ اگر بچے زندہ بھی ہیں تو اتنے دن بغیر خوراک پانی کے کیسے زندہ رہیں گے۔ لیکن 2 جولائی 2018 کو، یعنی تقریباً 9 دن بعد، برطانوی غوطہ خور غار کے ایک دور تک پہنچے، یعنی غار کے اندرونی حصے تک پہنچے۔ اچانک ان کی ٹارچ کی روشنی میں کچھ چہرے نظر آئے۔ وہ تمام 12 بچے اور ان کا کوچ زندہ تھے۔ حیرانگی کی بات دوستو یہ تھی کہ اتنے زیادہ پانی بھرنے کے باوجود اور خوراک اور کسی بھی دوسری ایکٹیویٹی کے بغیر، نہ روشنی نہ ہوا کے بغیر، اتنے دن یعنی کہ 9 دن بچے کیسے زندہ رہ چکے۔ جب غوطہ خور نے پوچھا کتنے لوگ ہیں، جواب آیا 13، یعنی کہ 12 لوگ ہیں، یعنی 12 بچے اور ایک کوچ تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے پوری دنیا کو خوشی سے بھر دیا، لیکن اصل مسئلہ ابھی باقی تھا۔ بچوں کو تلاش کر لیا ایک کامیابی تھی، مگر انہیں زندہ باہر نکالنا اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ ان کو باہر نکالنا اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ ان میں سے زیادہ تر بچوں کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، جبکہ راستے مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکے تھے۔ بعض جگہوں پر راستہ اتنا تنگ تھا کہ ایک بالغ انسان بھی مشکل سے گزر سکتا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے کئی منصوبے پر غور کیا۔ کچھ نے کہا بچوں کو بارش کا موسم ختم ہونے تک وہیں رکھا جائے، مگر اس میں کئی ماہ لگ سکتے تھے، کیونکہ مونسون کا جو موسم تھا وہ تقریباً 6 ماہ تک چلتا تھا۔ دوسروں نے پہاڑوں میں سراغ کرنے کی تجویز دی، لیکن یہ بھی ممکن نہ تھا۔ آخرکار ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنا دیا گیا۔ ہر بچے کے ساتھ 2 ماہر غوطہ خور ہوں گے۔ بچوں کو خصوصی ماسک پہنائے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اندر سانس لے سکیں اور انہیں ایک ایک کر کے کئی کلومیٹر طویل زیر آب راستے سے باہر نکالا جائے۔ یہ دنیا کے خطر ترین ریسکیو آپریشن میں سے ایک تھا۔ بدقسمتی سے اس مشن کے دوران ایک سابق تھائی نیوی سیل سیمان کونن آکسیجن سلنڈر پہنچاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی قربانی نے پوری دنیا کو غمزدہ کر دیا، مگر ریسکیو ٹیم نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر وہ دن آتا ہے دوستو، 28 جولائی 2018 سے بچوں کو نکالنے کا عمل یعنی یہ مشن شروع کر دیا گیا۔ پہلے دن 4 بچوں کو محفوظ باہر آ گئے، دوسرے دن مزید 4 بچوں کو باہر نکالا گیا، تیسرے دن باقی 4 بچے اور ان کا کوچ بھی بحفاظت غار سے باہر آ گئے۔ یوں 18 دن بعد دنیا نے سکون کا سانس لیا۔ اس واقعے نے صرف تھائی لینڈ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ جب انسان مل کر کام کرے تو ناممکن دکھائی دینے والے حالات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ مختلف ممالک کو غوطہ خور، ڈاکٹر، انجینئر، فوجی اہلکار اور ہزاروں رضاکار ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے کہ مشترکہ کوششوں نے 13 زندگیاں بچائیں۔ آج بھی لوگ جب تھام لوانگ غار کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو صرف ایک غار یاد نہیں آتی بلکہ امید، ہمت، قربانی اور انسانیت کی وہ مثال یاد آتی ہے جس نے پوری دنیا کو ایک کر دیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو؟ ملنا ہے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔